بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی. خواتین و حضرات، اس پروگرام کا بنیادی مقصد تو تعلیم کا فروغ اور کردار سازی ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. ہمارے بچوں میں بہت اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. آج جن نوجوان ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، سردار محمد طاہر سعید ڈار صاحب، یہ ایک بڑی معروف سیاسی یعنی کہنا چاہیے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آج کل یہ زیر تعلیم ہیں یو کے میں، یعنی کہ برطانیہ میں. آج کل یہ وہاں سے وکالت جو ہے اس میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سردار صاحب، تعلیم کے بارے میں اپنا بتائیے. آپ کا تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا اور ابھی بھی جاری ہے وہ اپنا بچپن سے؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. تعلیم بیسکلی میری شروع ہوئی تھی سٹی اسکول بہاولپور سے. اس کے ساتھ کئی اچھی یادیں بھی منسلک ہیں. سٹی اسکول بہاولپور کے بعد جو ہے میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2008 کے اندر. 2012 کے اندر جو ہے ہم لوگ لاہور شفٹ ہو گئے تھے بما فیملی. تو اس کے بعد سٹی اسکول میں ہی کنٹینیو کرتے ہوئے شالیمار کیمپس، راوی کیمپس، اور میری کچھ آخری اسکول کی تعلیم جو ہے بیریا ٹاؤن اسکول سے ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے اپنا میں نے انٹرنیشنل فاؤنڈیشن یہ کیا انگلینڈ سے، یونیورسٹی آف سارے سے. اور اب جو ہے میں LLB کے فائنل ایئر میں ہوں یونیورسٹی آف سارے میں. اور پارٹ لاء میں اپنا اسے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ PBTC کر کے اور بیرسٹری کی تعلیم میں انشاءاللہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے، جب آپ اسکول میں تھے، کالج میں تھے، کون سے اساتذہ تھے جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رول ماڈل تھے؟ بے انتہا اساتذہ جو رول ماڈل ہیں. ایک تو اساتذہ کی کوالٹیز کو بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ فیزز آتے ہیں. فیزز اس لحاظ سے آتے ہیں کہ ہر قسم کے بچے کو کس طریقے سے مینوور کرنا ہے، کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اس کی ایک اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے. کچھ بچے جیسے مثال دیا موٹیویٹ ہونے کے لیے ان کو ڈسکریج کرنا پڑتا ہے. کچھ بچوں کو مزید انکریج کر کے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. میرے بھی کئی اساتذہ ہیں جو شاید ہمیشہ مجھے یاد رہیں گے، آگے آتے ٹائم بھی مجھے یاد رہیں گے. ایک سر آصف اقبال ہیں، وہ اپنا بحریہ ٹاؤن اسکول میں جو ہے میرے بزنس کے استاد تھے. اور وہ ماشاءاللہ آج بھی وہ شاعر بھی ہیں، ویسے وہ پیشے میں. تو ان کی شاعری آج بھی جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو مجھے پہنچتی رہتی ہے اور ہم کافی اس کا لطف اٹھاتے ہیں. جی. اس کے علاوہ بچپن میں زیادہ تر جو ہے میرے جتنے بچپن میں میرے اساتذہ تھے وہ میری فیملی تھے. فیملی سے میں نے اپنا ہماری ایک استانی ہوا کرتی تھی مس شازیہ نام کی، تو آج بھی میرا ان سے گھریلو تعلق ہے اور ان کے ساتھ وہی ماں بیٹے والا تعلق ہے. اور وہ اسی طریقے سے ہم سے جو ہے وہ پیار بھی اپنے بچوں کی طرح کرتی ہیں. لیکن جہاں تک پیوٹل رول جسے آپ کہتے ہیں کہ اساتذہ ایک انسان کی زندگی کے اندر ادا کرتے ہیں، تو میرے خیال میں میرے لیے سب سے بنیادی میری استاد میری ماں ہے، جس نے پیوٹل رول ادا کیا. کیونکہ میرے والد کی 2008 میں وفات کے بعد میری ماں نے بہت مشکل وقت دیکھا. ویسے تو میں ذمہ دار فیملی سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت وسائل سے نوازا اور اس کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ 2 بچوں کو پالنا، خاص طور پہ تب جب 25 سال کے بعد ہوں، اللہ تعالیٰ نے نوازے ہوں، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھار. تو میرے خیال میں انسانیت کا درس دینا، تربیت اور انسان کو انسان سمجھنا انیشلی، یہ میں نے اپنی والدہ سے سیکھا. ماشاءاللہ. اور میرے لیے میری ہمیشہ سے میری استاد میری والدہ ہی رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کا کافی اہم کردار ہے، البتہ کہ وہ مجھ سے آج کل کچھ خفا رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا بھی کئی بہت اہم کردار ہے میری پرورش میں اور دنیا داری میں. چھوٹی سی عمر میں باہر نکلنا، اپنے گھر کو، کاروبار کو دیکھنا، سیاست کو دیکھنا، جب تک کہ آپ کا گراس روٹ لیول کے اوپر یا آپ کی بنیادی تربیت بہت مضبوط نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. جب تک آپ کو مشکل مراحل کے بارے میں نہ بتایا جائے، جب تک آپ مشکل مراحل سے نہ گزرے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو جس طریقے سے ہر حالات کو دیکھ کے، اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا پھر بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آج اپنی والدہ کو بھی سرخرو کر رہا ہوں، اپنے گھر کو بھی سرخرو کر رہا ہوں، اپنے کاروبار کو بھی سرخرو کر رہا ہوں، اور بہت ساری
اور لوگوں کو بھی اپنی سماجی کاموں سے سرخرو کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ خدمت کے وسیلہ اور دے گا۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے ماں کے حوالے سے، اور بے شک بنیادی طور پہ ماں کی گود جو ہوتی ہے وہی پہلا انسان کا ادارہ ہوتا ہے جہاں سے وہ سیکھتا ہے، اور ہر ماں جو ہے وہ بڑے شفقت والی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت پہ زور دیتی ہے۔ آپ یہ فرمائیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں آپ غیر جو تعلیمی سرگرمیاں ہوتی ہیں، سپورٹس ہوتی ہے، ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور بیت بازی کے مقابلے، اس میں آپ نے کبھی حصہ لیا؟ بہت دفعہ۔ اچھا، میں 6ویں جماعت میں تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، سٹی اسکول میں تھا میں اس ٹائم، تو مجھے بہت شوق ہوا کرتا تھا کہ میں اسٹیج پہ چڑھوں اور جا کے تقریر کروں، لیکن میری اردو میں ہمیشہ سے ویک ہوں، ابھی بھی ویک ہوتی ہے۔ تو مجھے یاد ہے میری اردو کے استاد نے مجھے کہا کہ پہلے لکھنا سیکھو پھر بولنا نا۔ تو میرے خیال میں اس ٹائم میں بڑا ہرٹ ہوا اس بات کے اوپر کہ دیکھیں میں ایک انکریج کرنے کے بجائے مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب میں بحریہ ٹاؤن اسکول میں گیا، مجھے یاد ہے پہلے ہی سال میں نے ڈیکلیمیشن کمپٹیشن میں جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد میں لیڈر آف دا ہاؤس اسکول کی طرف سے بنا ڈیکلیمیشن کمپٹیشن میں، پھر کافی ایم یو اینز میں پارٹیسپیٹ کیا، سپیریئر یونیورسٹی کے ایم یو این میں پارٹیسپیٹ کیا اس طریقے سے، اور ماڈل یونائٹڈ نیشن کمپٹیشنز تھے، پھر بیت بازی، یہ ہوسٹنگ وغیرہ۔ سو میں ایون اپنے اسکول میں پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں۔ اچھا، تو اپنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اٹھایا، اور اس کی وجہ بھی میرے استاد تھے، اس کی وجہ بھی میرے استاد تھے، کیونکہ وہ استاد مجھے ملے جن کو شاید وہ ٹیکنیک آ گئی تھی جو مجھے سنبھال سکے، بالکل ٹھیک ہے، جس طریقے سے وہ مجھے گروم کر سکیں۔ انہوں نے جب میں نے کہا کہ جی مجھے اسٹیج پہ جانا ہے، انہوں نے کبھی اس چیز سے وہ نہیں کیا، انکار نہیں کیا کہ پہلے لکھو پھر بولو۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا طاہر صاحب، آج کل ایک ٹرینڈ تھوڑا سا چل رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ غیر تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے، اور خاص طور پہ کتب بینی جو ہے، یعنی کتابیں پڑھنے کا جو ذوق ہے، اب جو ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے صرف سائنس کی کتاب پڑھنی چاہیے، مجھے اردو ادب یا پنجابی ادب یا سرائی کی یہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا رجحان کہاں رہا؟ آپ نے کس نوعیت کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ نوعیت کی مجھے سب سے زیادہ پسند ہسٹری، آٹو بایوگرافیز، بایوگرافیز، اور خاص طور پہ اپنا سم تھنگ جو ہمارے ریجن سے ریلیٹڈ ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ہو، چاہے وہ اپنا اسے کیا کہتے ہیں کرنٹ پالیٹکس کے اوپر ہو یا سوشل اکنامک نارمز کے اوپر ہو، اس طریقے کی کتابیں مجھے انٹرسٹ کرتی ہیں۔ جیسے اب مجھے دونوں سائڈس پسند ہے اسٹوری کی سننا، اسی طریقے سے اب میں جو ہے ایک دی لائن آف فائر مشرف صاحب کی کتاب ہے، میں اس کو پڑھوں گا، اس میں چاہے مجھے کئی چیزوں سے انکار ہو، چاہے میں کچھ چیزوں کے ساتھ ریلیٹ نہ کر پاؤں، لیکن اس کے باوجود مجھے ان کا پرسپیکٹیو جاننا اچھا لگتا ہے، ٹھیک بات، دونوں پرسپیکٹیوز جاننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب جہاں تک اپنا آج کی آپ بات کر رہے تھے کہ آج یہ کتابیں وغیرہ جو ہے اس کا فروغ کم ہو گیا بچوں میں اور ان کی دلچسپی کم ہے، میرے لحاظ سے، میری سوچ کے مطابق آج کے بچوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں، وسائل ان اے سینس آج ان کے پاس جو ہے انٹرنیٹ ہے، آج ان کے پاس انٹرنیٹ کی موجودگی ہے، آج ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، آج ان کے پاس نالج گین کرنے کے اور زیادہ میڈیمز ہیں، بجائے اس ٹائم جب آپ پچھلے کچھ دوروں میں دیکھیں تو اس ٹائم کتاب ہی سب سے اہم چیز ہوا کرتی تھی۔ آج آپ کے پاس نیٹ فلکس ہے، ڈاکیومنٹریز ہیں، آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب نہ پڑھنے کا یہ میرے خیال میں آج کا دن مقصد نہیں ہے کہ جی جو کتاب نہیں پڑھا اس کو کسی تعلیم کا علم نہیں ہے۔ نہیں، لیکن آپ یہ فرمائیں کہ جو انٹرنیٹ کی آپ نے بات کی، سوشل میڈیا کی بات آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو ہر چیز اس پہ اویلیبل ہے، پوری دنیا کی لائبریریاں جو ہیں وہ ایک موبائل میں آ گئی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ماڈرن جو ٹرینڈ جا رہا ہے وہ یہ کہ بچے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بایوگرافیز پڑھی ہیں آپ نے، وہ بایوگرافیز پڑھنے کے بارے کی بجائے وہ اس پہ غیر اخلاقی چیزوں پہ زیادہ زور دیتے ہیں دیکھنے پہ۔ یہ ایک ٹرینڈ، جنرل جو اوپینین، جو ایک پرسیپشن ہے پبلک کا، وہ یہ ہے۔ جنرل اوپینین اور پرسیپشن ہے نا، میرے حساب سے آج کا جو دور آ گیا نا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا، اکثر و بیشتر جب میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوتا ہوں لوگوں کے ساتھ تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار برائی ہمیشہ سے تھی، فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے،
آج آپ کسی کو گالی دو گے تو 100 بندہ سنے گا. پہلے آپ کسی کو گالی دیتے تھے تو آپ کے اور اس کے درمیان ہوا کرتی تھی, محدود ہوا کرتی تھی. تو میرے حساب سے برائی ہر دفعہ تھی, ہمیشہ سے تھی. فرق یہ ہے کیا اپنا اسے کیا کہتے ہیں, برائی جو ہے وہ کیا آسانی سے آج کل لوگوں کو میسر ہے؟ تو میری سوچ کے مطابق اسی طریقے سے اچھائی بھی آسانی سے میسر ہے. آپ کے خیال میں پرسنٹیج کیا ہے؟ پرسنٹیج اگر میرے حساب سے دیکھا جائے, ہوتی رہتی ہے, کبھی زیادہ کبھی کم. میرے حساب سے دیکھا جائے تو پرسنٹیج ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے لٹریسی لیول کے اوپر. اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ 500 روپیہ مزدوری دہاڑی کر رہا ہے اس کا لٹریسی لیول کیا ہوگا, اور اس کے پاس اگر اینڈرائڈ فون ہے یا اس کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس والا فون ہے تو اس نے بایوگرافیز تو نہیں پڑھنی. ظاہر ہے. لیکن آپ اس کو جو ہے آپ ملا نہیں سکتے معاشرے کے اس آدمی کے ساتھ جو کہ واقعی میں تھوڑا شعور رکھنے والا ہے, تھوڑا علم رکھنے والا ہے, تھوڑا دیانت رکھنے والا ہے. آپ اس کو اس کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو پرسنٹیج کے مطابق دیکھا جائے تو پرسنٹیج جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی میں بد اخلاقی کی پرسنٹیج ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوگی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. جتنا لٹریسی ریٹ کم ہوگا معاشرے میں بد اخلاقی کی اتنی زیادہ اپنا فروغ ہوگی. تو آپ نے جو بالکل شروع میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت میں بڑا اہم رول کیا. تو ماں باپ جو ہوتے ہیں, اگر بچہ گھر سے ایک اچھی تربیت لے کے نکلتا ہے اور اساتذہ جو ہیں وہ اس کی جو ہے گرومنگ کرتے ہیں کہ اس کی اخلاقیات کی طرف اس کی توجہ, تو یہ یقینی طور پہ وہ اچھا ہوتا ہے. آپ نے بایوگرافیز کی بات کی. ہمارے یہاں سب سے امپورٹنٹ جو ہم سمجھتے ہیں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت. تو اس سلسلے میں آپ نے کچھ پڑھی ہیں کتابیں؟ صلی اللہ علیہ محمد. اپنا حضور پاک کی زندگی جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہم اسے جیسے قرآن شریف کو ہم کوڈ آف لائف کہتے ہیں, اسی طریقے سے حضور پاک کی زندگی کو ہم اوریجنل لائف کہتے ہیں. ٹھیک. تو ریئل لائف. ریئل لائف کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی ہر ایک چیز اس مطابق ہے جو خدا کا حکم ہے کہ انسان کو جس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. حضور پاک کی زندگی نے ہمیشہ مجھے انٹرسٹ کیا. اس کی وجوہات تھیں, کچھ خاص وجوہات اس کی یہ تھی کہ میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے. خود بھی میں سیاست کے شعبے میں تھوڑا سا اس سے اٹیچڈ ہوں. تو اکثر و بیشتر جب میں دیکھا کرتا تھا, سوچا کرتا تھا, آج ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں نا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ کسی کو کنونس کرنا, کسی کو منانا آج کے معاشرے کے نارمز کہ جی ہم آپ کے لیے بہتر ہیں اور وہ آپ کے لیے خراب ہے. ٹھیک ہے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ تو ہم ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں اور اتنا مشکل ہے. جس نے ان سے ان کا مذہب چینج کرایا تھا وہ کیسے کرا لیا تھا؟ جس نے ان سے ان کا خدا چھین لیا تھا وہ کیسے چھینا تھا؟ ٹھیک. تو حضور پاک کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں, حکم آیا غار حرا میں کہ جاؤ میرا پیغام دو. ٹھیک. مطلب ہی واز ان ہز مڈ 40s. نہ سوشل میڈیا کا دور تھا, نہ ٹی وی کا دور تھا جہاں پہ بیٹھتے حضور اور خطاب کرتے اور پوری دنیا سنتی اور ان کی بات سے متاثر ہوتی. کوئی ایسا دور بھی نہیں تھا. لوگوں نے ان کے قتل کے منصوبے بنائے, ان کے اپنوں نے ان کو دھوکہ دیا, انہوں نے فاقے کاٹے, ٹھیک بات, انہوں نے ہجرت کی, لیکن اللہ کی ذات نے ان کے لیے لوگوں کا دل جو ہے وہ نرم کر دیا. ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے پیغام میں خدا جو ہے نا وہ ہمیشہ, اگر آپ کی نیت سیدھی ہے, قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما ربی سیادین, اگر آپ کا دل سیدھا ہے تو راستے اللہ کی ذات بناتی ہے. ٹھیک بات. تو میرے خیال میں نے سب سے بڑا سبق جو مجھے ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ اگر حضور پاک کا دل سیدھا تھا, اللہ کی ذات نے ان کے لیے راستہ بنایا, لوگوں کا دل ان کے لیے نرم کیا, تو جس دن میرا دل سیدھا ہو جائے گا تو اللہ کی ذات میرے لیے بھی لوگوں کا دل نرم کر دے گی. بڑی اچھی بات کی ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ روشنی کا جو مینار ہے ہمارے لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. بالکل ایسا ہی. اور لیکن یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. ہم زبانی بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی کو کتاب و سنت کی مطابق نہیں ڈھالتے ہیں. بالکل. ہمیں کوئی موقع مل جائے, آپ نے پولیٹکس کے حوالے سے بات کی ہے, تو ہمارے یہاں جنرل جو پبلک کا اوپینین ہے وہ یہی بنتا ہے
کہ ہمارے جو لوگ پالیٹکس میں ہوتے ہیں وہ ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے. باتیں وہ بہت اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن دنیا جہان کی کرپشن اور بدعنوانیاں اور یہ ساری ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسا حکمران ہوگا. ٹھیک. پچھلے 15 سال سے میں تو میرے خاندان کو کوئی فرد پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شاید میری سوچ کے مطابق، میری ناقص سوچ کے مطابق ہمارے معاشرے کے لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے اوپر شریف حکمران حکومت آ کے کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست دانوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے، تو کون سا ایسا آپ کا شعبہ ہے جس میں تضاد نہیں ہے؟ آج کل آپ نے جو ہے اسکول کو بزنس بنا لیا، آپ نے ہسپتالوں کو بزنس بنا لیا، آپ نے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے. سود خوری چوراہے چوراہے پہ عام ہے، خاص طور پہ ہمارے زراعت کے شعبے میں. یہ سونا، یوریا، ڈی اے پی بلیک کے اوپر بیچتے ہیں، سود کے اوپر بیچتے ہیں. کسان اور ہاری کو اس سے زیادہ نقصان آتا ہے. ہمارے بینکنگ شعبے میں آپ دیکھیں کیا حالات ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے اپنا ایکسٹرنل اور انٹرنل سویلین ادارے جو ہیں ان کے کیا حالات ہیں، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ میرا تقریباً روز کا اٹھنا بیٹھنا ہے. میرا شعبہ اس طریقے کا ہے کہ میرا ان کے ساتھ روز کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ نہایتی مشکل ہے ان کے ساتھ گزارا کرنا. اگر جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کون سا سیاستدان ہے جو یہ چاہے گا کہ میں اگر الیکٹ ہو کے آؤں اور کام نہ کروں؟ کام کرنے سے تو ہماری عزت بڑھنی ہے، ہماری معاشرے میں جو ہے عزت ہونی ہے، لوگوں نے ہماری بات پہ یقین کرنا ہے. کوئی سیاستدان یہ نہیں چاہتا، لیکن جس طریقے کا آپ کا سسٹم ہے، آپ کا سسٹم کام کرنے ہی کبھی نہیں دیتا. یہ فرمائیں، دیکھیے میری بات سنیے. اب آپ نے سسٹم کی بات کی ہے تو یہ سسٹم ہمارے سیاستدان ہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی نظام ہے، جتنی کسی آپ نے 10 محکموں کے نام لیے ہیں، وہ ہمارے سیاستدان کیوں ناکام ہو گئے ایسا نظام بنانے میں؟ آخر اب جب اپنے پڑوسی ممالک کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا اگر میں آپ ایران اور ترکی اور انڈیا کی مثال دوں تو وہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. یہاں یہ عالم ہے کہ آج وہ تحریک انصاف میں ہے تو کل مسلم لیگ میں ہے تو کل کیو لیگ میں ہے، تو ان کا کوئی وہ کعبہ قبلہ ان کا وہ درست ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی. جہاں سے ان کا فائدہ ہوتا ہے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے نظام بنانا پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے. اب قومی اسمبلی آپ 73 کے آئین کو دیکھ لیں، بہترین آئین تھا. یہ ہمارے سیاستدان تھے جنہوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. بے شمار وہاں پہ میں کیونکہ خود ایک نشریاتی ادارے میں رہا ہوں، میں کوریج پہ جاتا تھا. آپ یقین کریں کہ 80% لوگ اسمبلی میں نہیں آتے تھے. وہ کینٹین میں بیٹھے سموسے کھا رہے ہوتے تھے، انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں تقریباً 80% کو جانتا ہوں جو کبھی بولے ہی نہیں پورے اپنے ٹینیور میں. تو یہ صورتحال جو ہے، تو بات ہو رہی ہے خواتین و حضرات نظام کے حوالے سے. سردار محمد طاہا سعید ڈاہر صاحب کیونکہ اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ طالب علم بھی ہیں، تو ہم چھوٹے سے بریک کے بعد پھر بات سعید ڈاہر صاحب گفتگو کر رہے تھے سیاست کے حوالے سے، اور ہم نے ان سے کچھ ذرا تھوڑے سے سخت سوال بھی کر دیے. سردار صاحب یہ فرمائیں کہ سیاست کی جو نرسری ہوتی ہے بنیادی طور پہ وہ کالج اور یونیورسٹیز ہوتی ہیں، جہاں پہ یونینز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس کی یونینز ہوتی ہیں. وہاں سے وہ ایک تربیت حاصل کر کے نکلتے ہیں، انہیں تقریر کا طریقہ آتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنز کو پڑھتے ہیں، وہ پھر اپنا نقطہ نظر کو بہتر طریقے. تو وہاں سے جو ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب یونینز پہ پابندی ہے سارے ملک میں، تو اس سے ایک سیاست پہ اثر پڑ رہا ہے؟ یونینز پہ پابندی ہونے سے سیاست پہ 110% اثر پڑ رہا ہے. جی. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ معاشرے سے تربیت لے. جی. کچھ لوگ اپنی زندگی میں اتنے آئسولیٹڈ ہوتے ہیں کہ اسکول اور یونیورسٹی ہی ان کی تربیت کا محور ہوتا ہے، خاص طور پہ سیاسی اور سماجی تربیت کا محور. تو اگر آپ یونینز کو بند کریں گے، آپ انیشلی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، جی، یو ہیو نو رائٹ ٹو اسپیک، ٹھیک ہے، آپ کے پاس فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے جو ہے کسی قسم کے آپ جو ہے اپنی سوچ یا رائے
اپنی یونیورسٹی یا تعلیم کے حوالے سے بھی دینا ہم اس کو اوائڈ کر رہے ہیں اس ٹائم بیٹھ کے. تو اگر آپ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ صرف اپنا اس سے کیا کہتے ہیں اسکول اور یونیورسٹی سے ہمیں سیاسی تعلیم ملتی ہے یا اسٹوڈنٹ یونین سے سیاسی تعلیم ملتی تربیت ہے, کا حصہ ہوتا ہے. ٹوٹل میں نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تربیت وہاں سے ایک ہوتی ہے. تربیت اگر وہاں سے تربیت پڑھے ہوتی لکھے ہے, لوگوں میں جب آپ جاتے ہیں تو اچھا, آپ سیکھتے ہیں کچھ, میں آپ کو پھر آپ پبلک میں جاتے ہیں تو آپ کا ایک ویژن ذرا واسٹ ہوتا ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ کئی میں نے پڑھے لکھے ان پڑھ دیکھے ہیں جی, اپنی زندگی میں نے کئی اپنے پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ دیکھے. بے شعور ہوتے ہیں. میرے حساب سے دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. جی, جس کو حق اور سچ میں فرق پتہ ہے وہ پڑھا لکھا ہے. جس کو حق اور سچ میں فرق نہیں پتا وہ ان پڑھ ہے, چاہے وہ گریجویٹ کیوں نہ ہو, ٹھیک بات, چاہے وہ ماسٹرز اس نے کیوں نہ کیا ہو, ٹھیک بات ہے, وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کو صحیح اور غلط میں فرق نہیں نظر آ رہا. اور صحیح اور غلط میں فرق اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہوتے ہی اس میں ڈال دیا. ہاں, کچھ لوگ آج کل اس چیز سے ڈیویٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ہم جو کر رہے ہیں یہ دیکھیں انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. ہاں بالکل, میں نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے اللہ سے معافی مانگیں یا سیدھے راستے پہ, کیونکہ خدا کی ذات ان کو معاف نہیں کرنا چاہ رہی. صحیح اور غلط کا عنصر ہمارے معاشرے میں جب تک اپنا عام نہیں ہوگا, چاہے آپ جتنی اسٹوڈنٹ یونینز بنا لیں, چاہے آپ جتنی اپنا یہ بزنس یونینز بنا لیں, لیبر یونینز بنا لیں, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا, ایک اور بات بتائیے سردار صاحب, عمومی ٹرینڈ جو ہمارے جاگیرداروں کا ہے, خاص سرمایہ داروں کا بھی, وہ یہ ہے کہ یہ بڑے ٹال کلیم بہت کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن مجال ہے کہ کوئی سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہمارے یہاں کتنے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے, کوئی ایک عمران خان ہے جنہوں نے یونیورسٹی بنائی, ایک کالج, ایک یہ بنایا وغیرہ بنایا, باقی کسی کے کریڈٹ پہ. میں ایک دفعہ گیا, آپ سے کیا پردہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو سردار صاحب تھے لغاری صاحب, میں ان کے کوریج پہ گیا تھا جنرل مشرف کے ساتھ. میلوں میل ان کی زمین. میں نے ان سے پوچھا یار کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی, کوئی ہسپتال, کچھ بھی نہیں. میں نے ایک بندے سے, میں نے اس کو تھوڑی سی وہ کہا, میں نے کہا یہ تو بڑے بغیرت. وہ جناب وہ کہنے لگا نہیں سائیں یہ نہ کہو, اللہ کا دیا, دیکھو نا یہ اللہ کے بہت قریب ہے, جبھی تو اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے. تو یہ مسکنسیپشن ان جاگیرداروں نے ہی ان کے دل میں ڈالا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وسائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, چاہے انہوں نے انگریزوں کی جو ہے نا کتے نے لانے کی بات حاصل کی ہوں. نہیں, میرے حساب سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیاستدان نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا. ہم نے خود اپنے بچے پالنے ہیں. ہم اپنی ساری زندگی جو ہے 50,000 کی پارلیمنٹ کی تنخواہ کے اوپر تو نہیں گزار سکتے. نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس وسائل ہیں, ہزاروں ایکڑ زمین جن کے پاس ہے, ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے اس ملک کے اندر ایگریکلچر ایک جگہ پہ رکھ لیں, آپ اپنی فارماسیوٹیکلز, شوگر ملز اور وہ اپنا کاروباری طبقہ سائڈ کر رہے ہیں, تو وہ سب آ جاتے ہیں اس میں. بالکل آتے ہیں. اور دوسری بات, ہر کسی کا معاشرے کے اندر کس قسم کا کنٹریبیوشن ہے, میرے حساب سے سیاستدان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. پتہ ہے کیوں سیاستدان کا اس وجہ سے معاشرے میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ اپنی پوری زندگی اس نے کچھ نہ کچھ اچھا کرنے پہ گزار دی. مثلا کوئی مثال میں دیتا ہوں. اب میں یہاں پہ جو ہے اپنی والدہ اور بھائی 2 لوگ ہیں میرے گھر میں. نہیں, ایک انڈیویجول لیول اب میں انڈیویجول لیول پہ آپ کو انڈیویجول لیول کے اوپر میں پہلے آپ کو میں اس چیز کا بتاتا ہوں, پھر میں آپ کو دوسرا. جب میں وہاں پہ جہاں سے 400-450 کلومیٹر دور اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوتا ہوں اور انگلینڈ سے آتا ہوں اور صرف 2 دن اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں, باقی ٹائم میں سارا اپنے لوگوں کو دیتا ہوں, تو کیا وہ میری قربانی نہیں ہے؟ نہیں, کام کیا ہوتا ہے, مطلب اس کا نیچرل ریزلٹ. اچھا, میں آپ کو اس کا کام بتاتا ہوں کہ کیا کسی اسٹوڈنٹ کی تعلیم ہو رہی ہے, میں آپ کو اس کی شادی کروا رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. نمبر 1, ہمارا جس طریقے کا معاشرہ ہے, ہم لوگ اتنی گندی چیزوں میں پھنس گئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. روز آپ کی پولیس جو ہے وہ پتہ نہیں
کس سوچ کے مطابق کسی نہ کسی کو اٹھا کے صرف اپنی کچھ کی اپنی ذات کی اور انا کو خوش کرنے کے لیے اٹھا کے چلی جاتی ہے. اقتدار ہوتا ہے ہمیں تو اس کے احکامات ماننے. میں نے کل ایک پولیس آفیسر کا انٹرویو کیا ہے جو موٹر وے کے آئی جی تھے. انہوں نے کہا جی سسٹم اتنا خراب ہے کہ جو چیف منسٹر ہے یا جو بھی ہے ہمیں تو اس کے احکامات ماننے چاہے وہ لا کے مطابق ہیں یعنی ورنہ ہماری نوکری گئی ہمارے بچے اٹھا کے لے جائیں گے. تو ان کو اپنے بچوں کی فکر ہے, ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہ ہو. نہیں لیکن مجبوری نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر دن مجھے پتا ہے میرے تحصیل سے بندے اٹھتے ہیں, بالکل ہر دن اٹھائے جاتے ہیں اور ہر دن وہاں پہ بیٹھ کے اگر میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو کسی کی داڑھی کو کسی کے پیر کو ہاتھ لگا کے ان کو چھڑوا کے ان کے گھر پہ بیٹھا دیتا ہوں اور وہ خوش ہو کے مجھے دعائیں دیتے ہیں. مجھے یہ بڑی چیز لگتی ہے. ٹھیک ہے لیکن دوسری چیز, اگر میرے رقبے کے اندر میں زمین کاشت کرتا ہوں تو وہاں پہ اگر میں کسی مزیرے کو زمین دیتا ہوں تو وہ مجھے دعا کرتا ہے کیونکہ اس کے سال کے گھر کے دانے بن رہے ہیں. تیسری چیز, ہمارے یہاں پہ اپنا اسے کیا کہتے ہیں, آپ لوکل لیول کے اندر, لوکل لیول کے اوپر یہاں پہ کسی سرمایہ دار یا کسی اپنا یہ جو جتنے بھی بزنس مین ہیں یہ بیوروکریٹس ہیں, انہوں نے تعلیم نہیں پہنچائی. بیسک ہیلتھ یونٹ ہمارے گاؤں میں ہے. ہائی سکولز ابھی میں نے ریسنٹلی اپ گریڈ کرایا ہے ایم پی اے کی سفارش سے. گرلز ہائی سکول, آپ کے پاس بوائز ہائی ایم پی اے سکول کی سفارش سے, اس کا مطلب ہے کام ایم پی اے کے کرنے سے ہوتا ہے. میری بات سنیں, اس کی وجہ ہے. تو اپنا یہ سب چیزیں جو ہے تو کون پہنچا رہا ہے ان تک؟ کسی اپنا آپ آ کے وہاں پہ آپ بیٹھ کے اور لاہور جیسے شہر کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو لیکچر دینا آسان ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ گراس روٹ لیول کے اوپر بیٹھ کے جب آپ کام کرتے ہیں, جب آپ ان کی وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں آتا. ڈاکٹر ہم کیسے بلائیں؟ بلڈنگ تیار ہو گئی ہے, ڈاکٹر نہیں آ رہا, ڈاکٹر کون بھیجے گا؟ ڈاکٹر نے لاہور سے آنا ہے. لاہور سے جو ڈاکٹر آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے وہاں پہ نہیں جانا, وہاں پہ جو ہے بڑی دھول مٹی ہے, میں نے وہاں پہ جا کے علاج نہیں کرنا. تو وہ ڈاکٹر غلط نہیں ہے. پھر وہاں پہ جب ہم اساتذہ کو منگواتے ہیں کہ آئے بچے یہاں پہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, آئے ان کو پڑھائیں, بچی ہیں دور نہیں جا سکتی, وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے ہمیں کسی بڑے شہر میں یا اچھے اسکول میں لگا لے, ہم وہاں پہ تو جائیں گے, یہاں پہ ہم نے پڑھانے نہیں آنا. ٹھیکے پہ اسکول دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے جب ٹھیکے پہ اسکول دیے جاتے ہیں کیونکہ سرکاری اسکول میں اساتذہ نہیں آ رہے, جب اساتذہ نہیں آ رہے تو ٹھیکے پہ دیے جائیں گے. ٹھیکے پہ دیے جائیں گے تو آبویسلی تعلیمی حالات آپ کے خراب ہوں گے. ڈیپ روٹڈ ایشوز ہیں, ڈیپ روٹڈ. اب مجھے یہاں پہ آپ بیٹھ کے, آپ کے پاس ہر ایک فیسلٹی اسٹوڈیو کے آس پاس موجود ہے, آپ وہاں پہ آئیں اور ان جو تھوڑی بہت ہی وہ فیسلٹیز ہیں نا, ایک ڈسپینسری کے لیے کتنی تک و دو کرنی پڑتی ہے, کتنا بھاگنا پڑتا ہے کہ ایک ڈسپینسری کسی طریقے سے لگ جائے. نہیں لیکن وہی میرا سوال ہے کہ جو اتنا زرعی اجناس سے پیسہ کماتے ہیں بڑے لمبے, اور وہ اس غریب کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے جو رات کو 3 بجے سردی میں اٹھ کے ہل چلا رہا ہوتا ہے, اس بیچارے کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, اور یہاں پہ آ کے وہ ناچ گانے سن رہے ہوتے ہیں. سال کے بعد جو جاگیردار جو ہوتے ہیں وہ خوب عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, سیریں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں وہاں ڈسپینسری اپنے پیسے سے بنواتے؟ میں بتاتا ہوں, یا پول کریں. میں بتاتا ہوں. اول تو بات ہے میں جاگیردار نہیں ہوں, میں کام چھوٹا سا کسان. میں آپ کی بات, اور دوسری بات میں آپ کو یہ کروں کہ ایک اپنا اسے کیا کہتے ہیں, پانی کی بوٹل کے اوپر بھی میں ٹیکس دے رہا ہوں. چینی خریدتا ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی بھی جاگیردار اپنی اجناس بیچتا ہے تو وہ بھی ٹیکس دیتا ہے. زرعی ٹیکس تو دیتا ہے. کہاں دیتے ہیں؟ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. دینے میں لینے میں دیتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, جب وہ پیسے گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ٹیکس کے, اور آپ امید جاگیردار سے کریں کہ وہ ڈسپینسری لگائے, کیوں؟ آپ نے بندہ ہی غلط پکڑا ہوا ہے. آپ اپنی حکومت سے سوال جواب کریں. جب ہم ٹیکس ان کو بھر رہے ہیں, ان کے ایم پی ایز ایم این ایز آ کے افتتاح ایسے کر کے جاتے ہیں جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہو, اٹس ناٹ جسٹیفائڈ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میرا بھی موقف آپ کے ہی مطابق ہے, میں کوئی آپ سے مختلف بات نہیں کر رہا. میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ سو کالڈ, یہ جو ہمارے پولیٹیشنز جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں, پورا نظام بنانا ان کی ذمہ داری ہے. وہ کیوں آپ کیوں ان کے مرون, وہ کیوں نہیں اپنے علاقے سے جب وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو دوبارہ ادھر کا رخ بھی نہیں کرتے ان غریبوں سے جن کے شناختی کارڈ چھین کے وہ ووٹ ڈلوا لیتے ہیں؟ ان کی تو ویلفیئر کا وہ سوچتے ہی نہیں ہے. تو نظام تو پولیٹیشینز کے اوپر ہی چلتا ہے نا بھائی. اس کا بھی میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں. سنیں اوپر سے نیچے تک آپ سنتے جائیں. ساری کرپشن ہر جگہ پہ, کس نے کرپٹ کیا؟ ہر جگہ پہ سیلفشنس ہے. کرپٹ کس نے کیا؟ سنیں, پولیٹیشینز نے کیا نا, سب ادارے پولیٹیشینز نے نہیں کیا. اب آپ سنیں, نمبر 1
ہم جیسے دیروں سے نکلتے ہیں الیکٹیبلز. اگر ہم نے جا کے ہم ایم پی اے بنیں گے, ایم این اے بنیں گے, الیکٹیبلز نکلیں گے, ہم نے جا کے تھانہ سیدھا کر دیا تو ہمارے دیرے بند ہو جائیں گے. یہی تو مسئلہ ہے نا. اچھا, دوسری بات, ہم جیسے دیروں سے نکلیں گے اپنا اسے کیا کہتے ہیں الیکٹیبلز, ایم پی ایز, ایم این ایز, اگر ہم نے اسکول سیدھا کر دیا تو غریب کے بچے کو جب تعلیم ملے گی, آج تو ہم اس کے باپ کی وفات کے اوپر پہنچ کے اسے ووٹ لے لیتے ہیں, کل کو تو وہ ہم سے سوال جواب کرے گا, جی میکرو اکنامکس بتائیں, مائکرو اکنامکس بتائیں, فلانی چیز بتائیں, ہمارے دیرے پھر بند ہوں گے, ہماری سیاست نہیں چلنی. اب یہاں پہ سیاستدان آ گیا, ہیرارکی دیکھیں آپ, یہاں پہ سیاستدان آ گیا, سیاستدان کے نیچے انیشلی کون آ گیا؟ آپ کی عوام. اب میں نے پچھلے الیکشن پہ میں پہلی دفعہ جب انگلینڈ سے یہاں پہ آیا تھا, سو آئی واز شاکڈ اینڈ آڈ کہ میں نے جب دیکھا ایک شادی تھی تو شادی کی تقریب کے اندر میں گیا تو پیچھے سے انہوں نے دول مار, پھول پھینک اور مجھے اسٹیج پہ بٹھا دیا, اور میں پاگل لگ رہا ہوں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے کہ میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اینڈ آئی واز سٹنگ ود دس چائلڈ, ایک لڑکے کے ساتھ مجھے بٹھا دیا جو کہ اپنا جس کی شادی ہو رہی تھی, مجھے اس کا نام نہیں پتا تھا, اور وہاں پہ کونے میں اس کا باپ بیٹھا تھا جس نے اس کو ساری زندگی کھلایا پلایا بڑا کیا, اس کی شادی کا بار اٹھایا, اس لائق بنایا, اور وہ کونے میں بیٹھا تھا, میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ایسا اسپیشل کیا کیا ہے, مجھے تو اس لڑکے کا نام ہی نہیں پتا. اب آپ دوسری غلطی دیکھیں, مجھے اسٹیج پہ بٹھانے والا کون؟ وہ عوام. آج وہ کہتے ہیں جی ہمیں انسان سمجھو. کیسے انسان سمجھوں میں آپ کو جب آپ خود کو ہی انسان نہیں سمجھتے؟ جب آپ خود کی ہی قدر نہیں کر رہے تو میں آپ کی قدر کیسے کروں گا؟ آپ نے خود کو نیچے کر دیا ہے. جب تک انیشلی ایشو میں آپ کو بتاتا ہوں, سیاستدان غلط نہیں ہے. آپ کے معاشرے میں جب تک تعلیم نہیں آئے گی, جب تک آپ کا معاشرے میں غریب کا بچہ نہیں پڑھا لکھا ہوگا, 22 کروڑ آبادی ان کی ہے, میرے آپ کے جیسے کی آبادی 3-4 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوگی, 20-22 کروڑ آبادی ان کی ہے. جب تک یہ اوپر نہیں آئیں گے آپ کے ملک کا ایک پتہ یہاں سے وہاں نہیں ہل سکتا. آپ جس حالات میں ہیں آپ اسی حالات میں رہنے والے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان, سردار عبدالرب نشتر, کوئی اس لیول کا کوئی آپ کو دور دور تک کوئی سیاستدان نظر آتا ہے؟ جس وقت لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا ہے تو جو ان کی بنیان تھا نا وہ اندر سے پھٹا ہوا تھا, اور ان کے اکاؤنٹ میں صرف 100 روپے تھے. آج یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں, اور اب تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 5-7 باڈی گارڈ بھی ساتھ ہونے چاہیے. وہ انہیں یہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے توپوں کے سائے میں جائیں, موت آنی ہوگی تو آ جائے گی. کیا ڈرامے بازی ہے. آپ جو یہ آپ بات کر رہے ہیں نا, اب میں آپ کو, ہمارے لیے لیاقت علی خان صاحب یا ہمارے لیے قائد اعظم بہت اہمیت رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیں ملک دیا, قائد اعظم نے, اور ہم نے بیڑا غرق کر دیا. کہہ سکتے ہیں سب نے کیا, سب نے کیا, آدھا تو ویسے ہی گوا دیا, سب نے کیا. اور دوسری بات, اسی طریقے سے شاید معاشرے میں جن کو ہم عظیم لیڈر سمجھتے ہیں, اسی طریقے سے معاشرے میں دوسرے معاشرے میں اور لیڈران بھی ہیں جن کو وہ عظیم سمجھتے ہیں. میرے حساب سے تو مہاتما گاندھی بھی ایک عظیم لیڈر تھا, تو میری سوچ کے مطابق نیلسن منڈیلا بھی ایک عظیم لیڈر تھے, مارٹن لوتھر کنگ جونیئر بھی ایک عظیم لیڈر تھے. کیا عظیم لیڈر کی کیا مثال ہے کہ اپنا اسے کیا کہتے ہیں, قائد اعظم کو آپ نے کب دیکھا تھا پھٹے ہوئے کپڑوں میں یا ان کی جیب کے اندر جو ہے وہ 100 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ نہیں, ان کی آمدنی محنت سے تھی, ان کی آمدنی. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں, انگریزوں کے کتے نے لا کے نہیں حاصل. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, میں آپ کو پوری سارے جتنے جاگیرداروں کی تاکید سب نے تحریک مجاہدین اور دوسرے, خیر یہ اچھا یہ ٹاپک ذرا لمبا ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ اس پہ آپ سے پھر کبھی ڈیبیٹ کر لیں گے, اور میں اپنے ٹاپک سے بہت دور چلا گیا ہوں, مجھے افسوس ہے. اصل بات یہ ہے کہ تعلیم کی بات کرتے ہیں. آپ وہاں پہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, برطانیہ میں آپ زیر تعلیم ہیں اور آپ بار ایٹ لا کر رہے ہیں. یہ ہمارے ذرا اسٹوڈنٹس کو اس کی تفصیل بتائیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے, یعنی LLB کر کے بندہ جاتا ہے, MPhil کر کے جاتا ہے, کیا کر کے جاتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ادھر آپ ای لیولس کریں جس سے ہم اپنی اس میں میٹریکولیشن میں FSC کہتے ہیں, جی,
یا ایف ایس سی اے لیولس کر کے آپ اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے آپ ایل ایل بی میں داخلہ کر ایل ایل بی میں آپ داخلہ کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد. ہاں جو آپ جو ہے نہیں آپ سیدھا جو ہے وہ ایل ایل بی کے اندر داخلہ کر سکتے ہیں. نظام فرق ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہے پڑا بی اے ایل ایل بی 5 سال کا, اچھا انگلینڈ میں 3 سال کا ہے. اچھا تو فرق ہے, مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ اس کی بھی یہاں پہ وجہ یہ تھی کہ اپنا وکلا کی تعداد کچھ زیادہ بہت زیادہ ہو گئی, تو زیادہ ہو گئی, تو اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے 5 سال کی ایل ایل بی کر دی تاکہ لوگ کم انٹرسٹڈ ہوں, ڈسکریج ہوں. اور اردو مار کا 2 سال کا کر کے اردو میں تو ایل ایل بی کر لیتے تھے. اب جو ہے یا آپ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ او لیولز کے بعد جو ہے آپ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر جا کے وہاں سے کریں, انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر وہاں سے کریں, اور اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹلی داخلہ مل جائے گا ایل ایل بی کے اندر. ایل ایل بی کے بعد پھر آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ ایدر ایل ایل ایم کریں یا آپ بی بی ٹی سی کریں, جسے ہم کہتے ہیں اپنے اس میں بیرسٹری کے لیے کورس ہوتا ہے. تو فرق ہے اب دونوں اپنا, اسے کیا کہتے ہیں, پاکستان کے اندر جو تعلیمی حالات ہیں اور جو تعلیمی نظام ہے اس میں اور برطانیہ کے تعلیمی نظام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. گو کہ میرے حساب سے اگر یہاں پہ تعلیمی نظام بہتر ہوتا تو اس ملک سے بہتر ملک کوئی اور ہے نہیں پڑھنے کے لحاظ سے, کیونکہ ہمارے پاس بہترین اساتذہ ہیں. لیکن یہاں پہ جتنا ہم تھیوری کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اتنا ہم پریکٹیکلٹی کے اوپر فوکس نہیں کر رہے, اور جب تک آپ پریکٹیکلٹی کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, آپ بچے کو یہ تو بتا دیں گے کہ چمچ سے کھانا کھانا ہے, اس کو پتا ہے چمچ سے کھانا کھانا ہے, چمچ کو پکڑنا کیسے ہے, استعمال کیسے کر رہے ہیں, اور وہ کھانا اپنے منہ تک کیسے لے کے جانا ہے, تو یہ ہم نہیں سکھا رہے. تو پریکٹیکلٹی اس ملک میں ہے ہی نہیں, 0/0. ٹھیک ہے, تھیوری ہے, پڑھو 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 رٹا مار کے اور دے دو پیپر, اور آپ جو ہے پاس ہو گئے تو ہو گئے. تو جب آپ ہمیں وہاں پہ نسبتاً انگلینڈ کا جو تعلیمی نظام ہے وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے نارمز کیا ہیں, تہذیب کیا ہے, جب آپ عدالت میں ٹھہریں آپ کے تہذیب کیا ہے, آپ نے آرگیو کب کرنا ہے, آپ نے کب آرگیو نہیں کرنا, آپ نے اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ کسی بھی آپ کو ریفائن کرنے کے لیے, میرے خیال میں ایک جس سے آپ کہتے ہیں وکیل کو ریفائن کرنے کے لیے وہ چیزیں بہت بہتر ہیں. اور دوسری چیز جو میری سوچ میں ہے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جیسے کہ ہمارا ایک 1808 کا لمیٹیشن ایکٹ ہے اس ملک کے اندر نافذ ہے, وہی 1808 کا لمیٹیشن ایکٹ انگریزوں کا. ہمارے یہاں پہ جو ہے اپنا اسے کیا کہتے ہیں, یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر, ایم پی او کے تحت بندے اٹھا لیے جاتے ہیں, یہ انگریزوں کا قانون ہے, یہ ہمارے ملک کا بنا ہوا قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ شاید ہم نے خود بنایا نہیں ہے, ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے, اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ بات کر ہی رہے ہیں, ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں ریفارمز ہونی چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ جو کیسز ہیں خاص طور پہ دیوانی کیسز جو ہیں سال چلتے ہیں, اور جو فوجداری ہیں اس میں ہمیشہ قاتل جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے کے اگلا قتل کے لیے وہ تیاری شروع کر دیتا ہے. تو بہت کمزور ہمارا نظام ہے, پھر اس پہ پریشر بھی بہت آتے ہیں. آج کل یہ بڑا جو لکھ کے دے دیا جی یہ کر دیا. آپ وہاں سے تو ہم بے شک وہ ایکٹ انہی کا ہو, سب کچھ ہو, لیکن وہاں پھر بھی جو ہے سپیڈی جسٹس ہے, اور بہت یہاں تو کوئی عجیب و غریب کام ہے. ایگزیکٹلی, میں نے وہی کہا ہے نا کہ انہوں نے جو ہے خود بنایا ہے, تم کو اپنے قانون کی قدر ہے. جی ہم نے بنایا نہیں, ہمیں قدر نہیں ہے. قدر نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, ہمارے قانون میں کوئی ایشو نہیں ہے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. امپلیمنٹ کب ہوگا؟ امپلیمنٹ تب ہوگا جب ہماری نیت امپلیمنٹ کرنے کی ہوگی. اب آپ کے ملک کے اندر آبادی جو ہے وہ تقریباً 22-25 کروڑ کی ہے. جب آپ انگلینڈ میں کہتے ہیں کسی کو I'll see you in the court, اس کا مطلب ہے کہ جی میں تم سے جو ہے عدالت میں جا کے انصاف لوں گا. جب آپ یہاں پہ کسی سے کہتے ہیں I'll see you in the court, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہیں عدالت میں جا کے میں ذلیل کروں گا, بس وہ التوا میں چلا گیا, میں تمہیں ذلیل کروں گا. تو یہی بات تو وہاں پہ کون کہہ رہا ہے, یہاں پہ کون کہہ رہا ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. میرے لحاظ سے اور میرے حساب سے آپ کا جو عدالتی نظام اس ٹائم ہے اس ملک کے اوپر رائج ہے, یہ انصاف تو دور دور تک کسی کو میسر نہیں کر رہا. انصاف تو یہاں پہ دور دور تک نہیں ہے. آپ اپنے دیوانی کیسز دیکھ لیں, آپ اپنے جیسے آپ نے خود بات کی فوجداری کیسز دیکھ لیں, آپ اپنا پولیٹیکل پریشر دیکھ لیں, آپ اپنی ایکسٹرنل پریشرز دیکھ لیں, لیکن کیا اپنا اسے کیا کہتے ہیں اس کے لیے ایک ریفارم کا طریقہ ہے؟
میرے حساب سے. جو پہلے اپنا اسے کیا کہتے ہیں, آپ کو اپنا جتنی, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس آپ کے ایکسیس نہیں ہے عدالت تک جانے کے لیے, پیسہ نہیں ہے عدالت میں وکیل کھڑا کرنے کے لیے, پبلک پروسیکیوٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے. جب یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی, آپ کا ایک ہی طریقہ ہے میرے خیال میں ریفارمز کا, کہ آپ اپنے پنچایتی سسٹم کو امپاور کریں. جب آپ اپنے پنچایتی سسٹم کو امپاور کریں, اس کے اوپر آپ بے شک اس سے کیا کہتے ہیں کوئی گورننگ باڈی رکھ لیں, لیکن آپ جب اپنے پنچایتی سسٹم کو امپاور کریں گے تب آٹومیٹکلی آپ کے دیوانی کیسز جو ہیں, یہ فوجداری کیسز, آپ کا ایک دم سے پریشر کم ہونا شروع ہو جائے گا. بہت اچھی بات کی ہے سردار محمد طاہر سعید صاحب کی. آپ خواتین و حضرات گفتگو سن رہے تھے, انہوں نے بہت سے سخت سوالات کے بڑے سبھاؤ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے جواب دیے, اور بہت سے ہمارے ذہن میں جو الجھنیں تھیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی. اور اینڈ پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے عدالتی نظام میں کچھ اس قسم کی ریفارمز ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی کی رسائی عدالتوں تک ہو سکے, اور انصاف جو ہے وہ سستا بھی ہو اور سپیڈی بھی ہو, اور عوام کو نظر آئے کہ انصاف ہوتا ہوا. تو یہ بڑی اچھی انہوں نے خوبصورت باتیں کی. انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی, اور جو سب سے اہم بات انہوں نے کی, جس سے میں یقینی طور پہ میں بڑا متاثر ہوا, کہ انہوں نے کہا کہ ان کی تربیت میں جو ہے وہ ان کی والدہ صاحبہ کا بڑا اہم رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہر بچے کو اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کے احترام کو جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک پاکیزہ زندگی بنانا چاہیے. اور عوامی مسائل پہ ان کا بڑا ان کی نظر ہے, اور عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بھی انسان اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ کرے. بہت شکریہ سردار محمد طاہر سعید, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, تعلیم اسپیشل ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.